الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کلاس 9 میں نیوٹریشن چیپٹر میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں. بیلنس ڈائٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف. بیلنس ڈائٹ ہمارے پاس وہ خوراک جس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، وٹامنس، منرلز اور فائبر کریکٹ اماؤنٹ میں یا کریکٹ پروپورشن میں شامل ہوں، وہ بیلنس ڈائٹ کہا جاتا ہے. مطلب جو چیزیں آپ کی جسم کے لیے ضروری ہیں آپ اپنے خوراک میں وہ تمام چیزیں لیتے ہیں. دس از بیسیکلی کالڈ بیلنس ڈائٹ. تو ہمارے لیے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، وٹامنس، منرلز، فائبر یہ تمام کریکٹ پروپورشن میں ضروری ہوتے ہیں. اگر ہم زیادہ پروٹین نہیں لیں گے تو ہمارا گروتھ، ہمارا ریپیئرنگ کا پروسیس سلو ہو جائے گا، واؤنڈس نارملی ہیلز نہیں ہوں گے، انرجی پراپرلی پروڈیوس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے جب ہم زیادہ پروٹین لیں گے یا زیادہ انرجی والے پروڈکٹس لیں گے، اسی طریقے سے ہم اوور ویٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہم پراپر وٹامنس نہیں لیتے تو جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ آئیں گے کنٹینیوسلی. تو بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے خوراک میں وہ تمام چیزیں پراپر پروپورشن میں لیں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. یہاں پر کامن فوڈ ان دیئر کمپوزیشن والا ٹیبل ہے، ٹیبل 8.2. تو یہ آپ ریڈ کر کے اس میں آپ یہاں پر جان سکتے ہیں کہ کون سے چیز میں، کون سے فوڈ میں کتنے فیٹس ہوتے ہیں، کتنے پروٹینس ہوتے ہیں اور کتنے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر اب آتے ہیں the amount of each component of balanced diet is determined according to the energy requirement. انرجی کتنی ریکوائرڈ ہے اسی کے بیس پر ہم اماؤنٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں زیادہ چاہیے، یہ چیز ہمیں کم اماؤنٹ میں چاہیے. یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے 3 قسم کے ریلیشن شپ ہے انرجی کا. سب سے جو پہلا ریلیشن شپ ہے ایج اور انرجی کا کیا ریلیشن شپ ہے. کتنی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہیں جب ایج کم ہوتا ہے، پھر درمیانہ ایج میں کتنی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور پھر ایجڈ لوگوں میں کتنی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو گروتھ پیریڈ کے دوران سیلز ڈویژن زیادہ ہوتا ہے، ایکسچینج آف مٹیریل زیادہ ہوتی ہیں، باڈی کو زیادہ انرجی چاہیے. تو سب سے پہلے بچوں میں جن کا عمر 13 سے 15 سال ہوتا ہے ان کو زیادہ فوڈ پر کلو گرام آف باڈی ویٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایڈلٹ کے کمپیریزن میں. سملرلی چلڈرن بچوں کو زیادہ کیلشیم، زیادہ آئرن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بون گروئنگ ہو سکے، ریڈ بلڈ سیل نئے بن سکے اور کافی مقدار میں زیادہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کا عمر 13 اور 15 کے قریب ہوتا ہے تو ایڈلٹ لوگوں سے ان بچوں کو زیادہ انرجی یا فوڈ چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات، دوسرا ٹائپ انرجی ریلیشن شپ آف انرجی ریکوائرمنٹ وتھ جینڈر. جینڈر کا مطلب یہاں پر میل اور فیمیل ہے، تو میل کو زیادہ انرجی چاہیے یا فیمیل کو زیادہ انرجی چاہیے. تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے، وومنس کا یا فیمیلز کا یا عورتوں کا ان کا میٹابولک ریٹ کم ہوتا ہے میل سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایون اگر ایج سیم ہے، مطلب ایک فیمیل ہے ان کا ایج 30 ہے، میل کا بھی ایج 30 ہے، پر میل کے باڈی میں زیادہ میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوں گے، زیادہ ریئیکشنز ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل باڈی. اس کے علاوہ دوسری بھی ایک ریزن ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میل کے باڈی میں مسلز زیادہ ہوتے ہیں فیمیل کے باڈی سے. تو میل باڈی کے لیے انرجی زیادہ چاہیے کیونکہ جتنے زیادہ مسلز ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ انرجی برن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور فیمیل میں مسلز اس سے کم ہوتے ہیں تو اسی لیے انرجی کم لگتی ہیں.
اور اسی لیے عورتوں میں موٹاپے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دا تھرڈ ون، ریلیشن شپ آف انرجی ریکوائرمنٹ ود ایکٹیویٹی۔ یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا ایک بندہ فزیکلی یا مینٹلی ایکٹیو ہوتا ہے اس کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا ایک بندہ سیڈنٹری ہیبٹ میں ہے، وہ رسک کنڈیشن میں ہے، اس کی لائف سٹائل ایسی ہے کہ وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، تو اس بندے کو ڈیفینیٹلی انرجی کم چاہیے۔ اسی ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی ہمیں کون کون چیزیں ہمیں ریکمینڈ کی گئی ہیں۔ وزن، ایج، یہ سب چیزیں یہاں پر مینشن ہیں کہ کتنے ہمیں پروٹین چاہیے، کتنے ہمیں کاربوہائیڈریٹ چاہیے، اور کتنے ہمیں فیٹس چاہیے۔ اسی ٹیبل کو آپ ریڈ لے تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایڈلٹس میں، میل میں، فیمیل میں یہ ہمیں چیزیں کتنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی فیمیل کو یہ کم چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی ٹیبل کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیے اسٹارٹ سے estimate energy required in calories in each gender and age group as per the activity level۔ سب سے پہلے جینڈر ہیں، پھر ایج یا ایئر ہیں، پھر ان کا ایکٹیویٹی لیول ہے، ایک سیڈنٹری مطلب ریسٹ کنڈیشن، ایک ماڈریٹلی ایکٹیو، تھوڑا سا ایکٹیو، اینڈ لاسٹ ون از فل ایکٹیو۔ ایک بچہ ہے، اس کا عمر جو ہے وہ 2 سے 3 ایئر ہے، سیڈنٹری میں اس کو 1000 کیلوریز چاہیے، ماڈریٹلی ایکٹیو میں ان کو 1000 سے 1400، اور پھر ایکٹیو میں بھی اتنی ہی چاہیے۔ اس کے برعکس ایک فیمیل 4 to 8 ایئرز میں اس کو سیڈنٹری میں 1200 انرجی چاہیے، کیلوریز، اور پھر اس طرح ماڈریٹلی ایکٹیو میں، اور پھر اس طرح فل ایکٹیو میں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، پھر آپ ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا اب آتے ہیں کمنگ سلائیڈ کی طرف۔ تو کمنگ سلائیڈ میں ہمارے پاس ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے میل نیوٹریشن۔ میل نیوٹریشن کا کیا مطلب ہے؟ میل نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ وہ خوراک لینا جن میں آپ کی باڈی کے لیے جو نیوٹرینٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، یا اس خوراک میں وہ آپ نارمل مقدار سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ میل یا مال نیوٹریشن کہلاتا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ہم ایسے خوراک لیتے ہیں جن میں ہماری باڈی کے لیے جو نیوٹرینٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ کم ہے، یا وہ ہماری باڈی کے ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ دونوں کنڈیشن مال نیوٹریشن کہلاتا ہے۔ انڈر نیوٹریشن is a consequences of consuming low amount of essential nutrient, while over nutrients mean taking too much nutrient۔ زیادہ لینا بھی نقصان میل نیوٹریشن میں آتا ہے، کم لینا بھی میل نیوٹریشن میں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے ڈیتھ، ہارٹ ڈیزیز، کنسٹیپیشن، اوبیسٹی، مختلف کے خطرناک کنڈیشنز کاز ہوتے ہیں۔ ان کے 2 میجر ٹائپس ہیں، پروٹین انرجی مال نیوٹریشن جس کو ہم پیم کہلاتے ہیں، PEM، اور دوسرا MDD یعنی منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز، اور تیسرا OIN اوور انٹیک آف نیوٹرین۔ یہ 3 اس کے میجر کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں پروٹین انرجی میل نیوٹریشن جو فیم ہم کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہیں یہ جو فیم ہے یا پروٹین انرجی میل نیوٹریشن ہے، یہ ٹرم اس کنڈیشن پر اپلائی کیا جاتا ہے کہ جب باڈی میں سفیشینٹ اماؤنٹ آف پروٹین نہ ہو، یا اس کے علاوہ صرف پروٹین کی بات نہیں ہے، چونکہ اس کے نام میں تو صرف پروٹین ہے، پروٹین انرجی مال نیوٹریشن، باڈی میں ہر ایک اس چیز کی کمی ہو جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے، لائک کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، لیپڈس ہیں، فیٹس ہیں، یہ تمام چیزیں، یا تو اس چیز کی کمی ہے خوراک میں، یا دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ خوراک میں لیتے ہیں پر جسم
जज़ब नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर किसी को कैंसर है या एड्स है, तो अगर आप ज़्यादा खुराक भी लेते हैं वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो जज़ब नहीं होता, वो बॉडी से उसी फॉर्म में निकल जाता है। और इस फिल्म की वजह से दो मेजर डिजीज़ हैं वो कास होते हैं। एक मरासमस है। मरासमस एक ऐसी बीमारी है जो पेम के साथ या प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के साथ एसोसिएटेड है, और ये बच्चों में तब कास हो जाती हैं जब वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन अमाउंट में कम लेते हैं। जो बच्चे इसी बीमारी से सफ़र होते हैं, ये उनको लाहिक हो जाती हैं, उनका बॉडी वेट जो है वो 60% तक कम होता है उनके एक्सपेक्टेड वेट से। कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा 5 साल का है और उसका नॉर्मल वेट जो है वो 25 kg है, 30 kg है, तो जो मरासमस वाले बच्चे होते हैं उनका वज़न उससे 60% कम एक्सपेक्ट किया जाता है, वो इतना ही कम होगा। दे हैव ऑलमोस्ट नो पेट्स, उनमें पेट्स बिल्कुल नहीं होंगे। तो जब पेट्स नहीं होंगे तो मसल स्ट्रेंथ भी बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा उसके बॉडी का टेम्परेचर लो होगा। इसके अलावा एनीमिया, जो आरबीसी होते हैं या ब्लड होती है, वो कम हो जाती है। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो इसके लिए मेडिसिन नहीं, बल्कि सिंपल उसके खुराक में आप वो चीज़ें थोड़े वक्त के साथ साथ ऐड कर ले जो इनके लिए ज़रूरी हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स हैं। इसी केसेस में, सिवियर केसेस में डेथ्स भी ज़्यादा इससे होते हैं। दूसरा जो बीमारी फेम के साथ एसोसिएटेड है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के साथ, तो वो क्वेश्योर कोर है। इसी बीमारी, ये एक सिवियर कंडीशन है और ये बच्चों को भी अफेक्ट करता है और एडल्ट को भी अफेक्ट करता है। मरासमस मोस्टली बच्चों को अफेक्ट करता है, एडल्ट्स को नहीं। ये बीमारी ड्यू टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा इनके जो पेशेंट्स होते हैं वो इंतहाई कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर इनकी बॉडी होती है। और इसका एक मेजर सिम्टम्स ये हैं कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, पर इनका जो स्टमक होता है वो स्वोलन होता है, उसका स्टमक बड़ा होता है। और इसके अलावा, इन सिम्टम्स के अलावा, उसमें थिनिंग ऑफ हेयर्स का कमज़ोर होना, लॉस ऑफ टीथ, दांतों का कमज़ोर होना। इसके अलावा बॉडी जो है वो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो मतलब उसका इम्यूनिटी भी कमज़ोर होगा। इस बीमारी को कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं? तो इसका इलाज सिंपल ये है कि बच्चे के खुराक में प्रोटीन यानी गोश्त या इसके अलावा अदर ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन शामिल हों, वो इसके खुराक में वक्त के साथ साथ ऐड कर ले। और सीवियर कंडीशन में इससे भी ज़्यादा डेथ के चांसेस होते हैं। तो ये दो बीमारियां एसोसिएटेड हैं फेम से, जो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है। तो बेटा आप याद रखिए कि यहाँ पर बात सिर्फ प्रोटीन की नहीं है, बल्कि बात हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और लिपिड्स या प्रोटीन की तमाम की एक ही साथ की है। इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। इसमें असाइनमेंट ये है कि आप बैलेंस डाइट वाले चैप्टर को राइट करें और उसको मेमोराइज़ करें, ताकि हमें पता हो कि कौन सा खुराक कौन से एज में कितनी मकदार में चाहिए। तो वो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप याद कर लें। तो इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी होगा। फर्दर इसी कंडीशंस को या इसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे कमिंग क्लास में।